بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ تنہائی کی، غربت کی، پریشانی کی شب ہے یہ، خانہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے۔ ہر ایک گھڑی آج قیامت کی گھڑی ہے، یہ رات بہت آل محمد پہ کڑی ہے۔ ناظرین محترم، شب عاشور کا پروگرام ہے۔ کائنات کی ایک ایسی شب کہ جس شب کے بعد جو سورج طلوع ہوگا، ایک ایسی لازوال فقید المثال قربانی پیش کی جائے گی کہ جس کو دیکھ کر آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی۔ آج کی شب خاندان رسالت کے سپوت، خاندان رسالت کے جوان زندہ ہیں، لیکن کل جو شب آئے گی تو سر کٹے لاشیں ریگستان کربلا میں ہوں گے اور شام غریبہ ہوں گے۔ آج کی شب شام شہیدہ ہیں۔ اس کائنات پر اور اس کائنات کی عظیم ترین ہستیوں پر کیا ظلم ڈھایا گیا۔ یہ شب کس ظلم کی شب ہے، اور جو آنے والا دن ہے یہ کتنا ستم گزیدہ دن ہے، کتنا کرمناک دن ہے، اس پر آج گفتگو ہوگی، اور ذکر امام حسین علیہ السلام میں ہم شامل ہوں گے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا کہ شہادت حسین ایک ایسی حرارت ہے کہ اس حرارت کی بنا پر جو آگ ہے وہ مومنین کے دلوں میں کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ اس عظیم حدیث کا مفہوم ہے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں، ہمارے ملک کی ایک بڑی شخصیت، بڑی ہستی ہیں، اور بڑی گہرائی سے دینی مطالب کو جانتے ہیں، اور سیرت سے اور سیرت امام حسین سے آگئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا حیدر علوی صاحب ہیں۔ پاکستانی قوم سے آپ کا تعارف کوئی پنہا نہیں ہے، اور محبت اہل بیت میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے ایک معروف منقبت خوان ظہیر عباس بھی ہیں۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، اب اس شب کے واقعات کا کیا ذکر کیا جائے؟ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک واقعہ دلدوز بھی ہے، اور وہ ستم بھی یاد آتا ہے کہ کس طرح سے آل محمد کو، ختم مرتبت کے خانوادے کو، نواسۂ رسول کو، آل ابی طالب کو اور ان کے انصاروں کو دشمنان دین نے گھیر رکھا ہے۔ ریگستان ہے، اور چند نفوس ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کی فوج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ میں سمجھتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات کی مقدس ترین ہستیاں، افضل ترین شخصیات آج غربت کے عالم میں، مظلومیت کے عالم میں جس انداز میں کربلا کے ریگستان پہ موجود ہیں، یقیناً جتنا ہدف بلند ہوتا ہے اتنی مظلومیت زیادہ ہوتی ہے، جتنا مقصد عظیم ہوتا ہے اتنا راستے کی رکاوٹیں بڑی ہوتی ہیں۔ یہ سب مصیبتیں نواسۂ رسول، غریب کربلا، مظلوم نینوا نے اپنے اوپر خریدی۔ اپنے جانثاران ساتھی اہل بیت کی ہستیاں، معصوم بچے، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو ساتھ لیا۔ آج 10ویں کی رات کربلا میں موجود ہیں، اور 3 دن سے معصوم بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں۔ شدت کی گرمی، کربلا کا گرم ریگستان، پتہ نہیں کیا حال ہوگا وہاں۔ انسان تھوڑا سا تصور کرے آگے وہاں کیا صورتحال ہوگی۔ 3 دن سے پانی نہیں ہے خیام میں، اور مشکل حالات ہیں نواسۂ رسول پہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر تصور کریں، وہ بیویاں جو گھر کی دیواروں سے باہر کبھی نہیں نکلی تھیں، جن کے سروں سے کبھی چادریں نہیں سرکی تھیں، جن کو دنیا کے کسی مرد نے کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ ہستیاں آج کربلا میں موجود، اور خیموں میں عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں آج ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور تمام مسلمان جس مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، بلکہ تمام ادیان کے پیروکار
بلکہ تمام عالم انسانیت اس مظلومیت پہ رو رہا ہے، اور یہ رونا اور یہ گریہ اور یہ شب عاشور منانا اور روز عاشور اور شام غریبہ اور محرم کے ایام منانا، یہ دلیل ہے کہ امام حسین کا پیغام ہر بشر کے اذہان کو وہ بیدار کر رہا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو اس وقت پیچھے ہٹنا جرم ہے۔ وہ کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ۔ اے دنیا والو، نہیں دیکھ رہے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے رکا نہیں جا رہا، جرائم دنیا میں زیادہ ہو چکے ہیں، طبقاتی نظام بڑھ چکا ہے۔ جب ایسی صورتحال ہو تو نواسہ رسول موجود ہے، تو وہ اپنے مقدس خانوادہ رسالت کو لے کر کربلا کے ریگستان میں موجود ہے، تو یہاں سے پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا کا جو شخص بھی یہ دیکھے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل چھا رہا ہے، جرائم آگے بڑھ رہے ہیں، طبقاتی نظام اوپر جا رہا ہے، عدل اور انصاف پامال ہو رہا ہے، ظلم اور جرم زیادہ ہو رہا ہے، اس وقت ضروری ہے کہ آگے بڑھیں۔ جتنی بڑی قربانی، نواسہ رسول سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، خانوادہ رسالت سے تو بڑا کوئی نہیں ہے، وہ آج اس میدان میں بیٹھ کر اس رات کو بہت بڑے پیغام دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ ایک لمحہ ایسا آیا جس وقت میں پڑھ رہا تھا کربلا کی تاریخ میں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی کی بڑی بیٹی جناب زینب کبریٰ مسافرہ شام نے اندر بلایا۔ اندر جب گئے تو بی بی رونے لگ گئیں اور کہا کہ ماں جایا حسین، ان اپنے ساتھیوں کو چیک کر لیا ہے، انہیں آزما لیا ہے، کہیں یہ بے وفائی نہ کر جائیں ان ٹائم پر۔ نافع بن ہلال ایک صحابی ہیں، بڑے مقدس امام حسین کے ساتھی ہیں، وہ کہیں سے آواز انہوں نے سن لی باہر، تو وہ بھاگے حبیب بن مظاہر کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ حبیب، رسول زادیوں کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے، وہ اس طرح کی آواز میں سن رہا ہوں کہ وہ اس طرح امام حسین کو کہہ رہی ہیں۔ حبیب بن مظاہر جلدی سے اپنی تلوار نیام سے نکالی، سب ساتھیوں کو اکٹھا کیا، آ کر خطبہ دیا اور کہا کہ آپ لوگ تیار ہو جائیں، ہم نے یقین دلانا ہے سید زادیوں کو کہ ہم آخری خون کے قطرے تک قربانی دیں گے۔ اور پھر سب اکٹھے ہو کر اپنے تلواروں کو نیام سے نکال کر اپنے ہاتھوں میں نیزے لے کر خیام حسینی کے دروازے پہ آئے اور پکار کر کہا، یا آل محمد، اے آل محمد، اے خانوادہ رسالت، ہم آپ سے عہد کر رہے ہیں کہ اپنے آخری سانس تک ہماری یہ تلواریں، ہماری یہ نیزے حاضر ہیں، ہم آپ کے پردوں کا دفاع کریں گے، اور جب تک جان میں جان ہے ہم فرزند رسول کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ شب عاشور کا آغاز ہے۔ جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب، آج کی رات جیسے بات ہوئی کہ ایسی رات ہے کہ شاید ہی کائنات کی کوئی اور رات اس رات کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کا مقابلہ کر سکے یا اس کیفیت کے برابر ہو، کیونکہ رسول اللہ کی اولاد ہے جو شہید ہونے جا رہی ہے، رسول اللہ کے خاندان کی مخدرات عصمت ہیں، رسول اللہ کے خاندان کی بیٹیاں ہیں کہ جو کل شام غریبہ منائیں گی۔ تو اس رات کی جو ایک اندوہناکی ہے اور جو ستم ہے وہ تو سامنے ہے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ ایک بامقصد رات بھی ہے۔ امام حسین نے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ، اور تمام تاریخوں میں لکھا ہے کہ 9 کی شام ہی لشکر یزید یہ چاہتا تھا کہ جنگ شروع ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ رات مانگی اور یہ کہا کہ مجھے اللہ کی عبادت سے، قرآن کی تلاوت سے، نماز سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، تو ہمیں ایک شب دے دو تاکہ ہم عبادت کریں۔ یہ اور بات ہے کہ تاریخ دانوں نے بھی لکھا، علماء نے بھی کہا کہ دراصل یہ شب لی نہیں تھی امام حسین علیہ السلام نے، یہ دی تھی کہ سوچ لو، ایک رات اور سوچ لو، اور پھر ہر جیسے لوگ آئے اور بھی لوگ آئے، تاریخ میں لکھا ہے۔ تو اس تاریخ کے یہ جو اس رات کے جو یہ 2 پہلو ہیں کہ ایک تو اندوہناکی میں، ستم گری میں اور ظلم میں یہ رات یونیک ہے، منفرد ہے پوری کائنات میں، بے انتہا ظلم، اور دوسرا مقصدیت کے حساب سے بھی یہ رات ایک عظیم رات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، بے شک نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ یقیناً بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا جانا کہ حسین منی مانا من الحسین،
یہ من نسبتیہ فقط نہیں ہے، یہ من تشریفیہ بھی ہے کہ حسین کا جتنا شرف ہے وہ میرے سبب سے ہے، کیونکہ میں ان کا نانا ہوں۔ کہا پیدائش سے لے کر کربلا تک حسین منی، شب عاشور جن عظمتوں پہ حسین نظر آتے ہیں اور حسین کا گھرانہ وہ میرے سبب سے ہے، وہ میرے شرف سے ہے۔ لیکن سجدے میں سر کٹانے سے لے کر نیزے کی نوک پر قرآن کی آیات تلاوت کرنے سے لے کر صبح قیامت تک میرا شرف، میرے دین کا شرف وہ حسین سے ہے۔ ان بدبختوں نے اور ان ظالموں نے کثرت سے مولا حسین کے فضائل بھی سنے ہوئے تھے، وہ چاہے آیات قرآنی کے اندر ہوں، احادیث نبوی کی صورت میں ہوں، لیکن مفادات کی ایسی پٹی ان کی آنکھوں پر بندھی ہوئی تھی کہ کربلا کے شاہ سوار کربلا کے اندر تنہا ہیں۔ یہ خبر مشہور تھی کہ حسین پاک نے نینوا کی سرزمین پر، کرب و بلا کی سرزمین پر قربان ہونا ہے، اور ایسی مشہور حدیث تھی کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں موجود سین میں کام کر رہی ہوں اور اچانک گھر سے آوازاریوں کی آواز آتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تنہا حضور ہیں اور ان کے پاس شہزادے حسین پاک ہیں، تو میں دوڑی ہوئی اندر آئی تو دیکھا کہ حضور کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہے اور گود میں حسین پاک کھیل رہے ہیں۔ کوئی ایسا سانحہ بھی بظاہر نہیں ہوا۔ جب پوچھا تو کہا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے خبر دی کہ 61 سنہ ہجری میں آپ کا یہ فرزند شہید کر دیا جائے گا۔ تو میں نے ان سے پھر ایک چیز بھی مانگی اور وہ سیدہ ام سلمہ کو ریت دے دی، اور یہ اہل سنت کی بڑی معتبر سیاستہ کی روایات میں یہ موجود ہے، اور کہا کہ میری زوجہ ام سلمہ جب یہ مٹی جو ہے وہ خون میں تبدیل ہو جائے، سرخ ہو جائے، تو سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اب باقی امہات المومنین میں بھی موجود تھیں، لیکن یہ سیدہ ام سلمہ کو دینے کی وجہ یہ تھی کہ جب کربلا سجنا تھا تو تنہا سیدہ ام سلمہ ہی زندہ تھی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سجدے میں سر رکھ کے 61 سنہ ہجری سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے 61 سنہ ہجری سے پہلے موت دے دے، اور کہا جاتا ہے کہ 60 سنہ ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا اور آپ کی وہ دعا قبول ہو گئی، کیونکہ آپ فرماتے تھے وہ آفتوں کا سال ہوگا، اس میں گھرانہ رسول پہ اتنی بڑی بڑی آفتوں نے آنا ہے کہ جن کو میں دیکھ نہیں سکتا۔ گویا یہ ایسی خبریں مشہور تھی جو مولا حسین بھی جانتے تھے۔ مولا علی کو بھی یہ خبر ملی کہ عاشور آنی ہے، شب عاشور آنی ہے، روزے عاشور آنا ہے، لیکن آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا کہ اس شہادت کو عبادت کا درجہ دینے والے حسین کے قدم جب وہاں کربلا کی سرزمین پر آئیں تو مولا انہیں بچا لینا، بلکہ کہا اللہم ثبت حسینہ، اے اللہ جب شب عاشور آئے یا روزے عاشور آئے میرے حسین کو ثابت قدمی عطا کرنا۔ سیدہ کائنات کو بھی یہ خبر ملی، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ میرے حسین کو اس مرتبے سے بچا لے، کہا کہ میرے مالک جب یہ وقت میری آل پر آئے، میری اولاد پر آئے تو انہیں ثابت قدمی عطا فرمانا۔ امت مسلمہ 1400 سالوں سے جب بھی کسی جرم پر، کسی ظلم پر، کسی بربریت پر اگر ان میں صبر آتا ہے، استقامت آتی ہے، تو وہ صبر حسین کا صدقہ ہے، وہ استقامت حسین کا صدقہ ہے۔ شب عاشور جب ہم دیکھتے ہیں، جب مولا حسین موجود ہیں، تو یہ رات جس کو کہا جاتا ہے کہ یزیدیوں سے مانگی گئی، وہ حسین کو مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ حسین موقع دینا چاہ رہے تھے حضرت حر کو۔ ہم ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، عظیم رات ہے اور بہت ہی صبر کی رات بھی ہے، اور جو آئندہ اور بہت سخت رات بھی ہے، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے حوالے سے اور پھر شب عاشور کے حوالے سے ذکر جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ کشتی یہ دی بھنور سے نکالی حسین نے، کشتی یہ دی
بھنور سے نکالی حسین نے کیا کام کر دیا ہے، مثالی حسین نے کیا کام کر دیا ہے، مثالی حسین نے۔ اور آیا یزید لشکر جور و جفا کے ساتھ، آیا یزید لشکر جور و جفا کے ساتھ، صبر و رضا کی فوج بلا لی حسین نے، صبر و رضا کی فوج بلا لی حسین نے۔ بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے۔ اور اللہ کے نبی کو میسر نہ ہو سکے، انصار ایسے پائے مثالی حسین نے، انصار ایسے پائے مثالی حسین نے۔ اور مقتل سے کیا اٹھایا شبیہ رسول کو، مقتل سے کیا اٹھایا شبیہ رسول کو، لگتا ہے کائنات اٹھا لی حسین نے، لگتا ہے کائنات اٹھا لی حسین نے۔ اور جنت کی تلاش میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت کی تلاش میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت تو کربلا میں منگا لی حسین نے، کشتی دی بھنور سے نکالی حسین نے۔ جزاک اللہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ شب بہت سختی کی شب تھی اور آل محمد پر یہ بہت کڑی شب تھی، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں جو امام حسین علیہ السلام کا میں یوں کہوں اسکیجول جو اس میں نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے آپ نے اس رات کو یقیناً نظر آ رہا ہے کہ آپ نے پلان کیا اور پھر گزاری، اس کے احوال بتائیے گا کہ کس طرح اصحاب سے بھی آپ نے انٹریکشن کیا، کس طرح پھر اس خیمے میں وہ تاریخ کی مشہور ترین بات کہ آپ نے چراغ بجھا دیا، کس طرح مخدرات عصمت سے، یعنی یہ بڑی تاریخ کی جامع شب ہمیں نظر آتی ہے۔ تاسوعہ اور عاشورہ، 9ویں محرم کو تاسوعہ کہتے ہیں اور 10ویں محرم کو عاشور عربی میں۔ تاسوعہ کے بارے میں ہے کہ یومن حوصر فیہ الحسین، 9ویں محرم کو وہ دن جس دن امام حسین مکمل محاصرے میں آ چکے تھے۔ 8ویں تک اپنے ساتھی بھی مولا کے آتے رہے مختلف علاقوں سے، لیکن 9ویں محرم کو لشکر اشقیاء نے امام حسین کے خیام کا گھیرا مکمل کر لیا تھا، اور خوف و ہراس کے جو سائے تھے وہ پھیل رہے تھے۔ بالکل سر۔ مغرب سے پہلے
عمر سعد نے اعلان کر دیا کہ حسین پہ یکدم یلغار کی جائے۔ وہ جب لشکر ان کے کمانڈر آگے آئے تو مولا نے حضرت غازی عباس کو بھیجا، ساتھ ان کے حضرت حبیب بن مظاہر اور جناب زہیر بن قین تھے۔ تو گئے تو انہوں نے کہا ہم جنگ یا اطاعت کرو آ جاؤ ہمارے طرف، یا یہ ہے کہ ہم جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت غازی عباس واپس آئے خیمے میں امام حسین کے پاس اور بتایا دشمن کے ارادوں کو۔ امام حسین نے فرمایا کہ ان کو جا کر کہو کہ تمہیں نہیں معلوم میں اپنے رب کا کتنا عاشق ہوں، مجھے اپنی رب کی عبادت سے اور قرآن کی تلاوت سے کتنا شغف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے میری زندگی کی یہ آخری رات ہے، میں آج کی رات مکمل اللہ کی عبادت میں گزاروں۔ تو حضرت عباس گئے اور عمر سعد کے پاس جب وہ واپس گئے تو اس نے کہا اجازت نہیں ہے، لیکن عمر سعد کے لشکر سے یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ اگر کوئی غیر مسلم دشمن بھی ہوتا تو ایک رات کی اجازت مانگتا تو وہ مل جاتی، تو فرزند رسول کو اجازت نہیں دے رہا۔ تو مجبور ہو کر اس نے اجازت دے دی، اور اس کے بعد امام حسین کے خیام سے ساری رات، حمید ابن مسلم کہتے ہیں ساری رات ایسے تسبیح ہو، عبادت ہو، تلاوت ہو، ذکر کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے وہ چھتا ہوتا ہے نا شہد کی مکھیوں کا، اس سے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، کہتے ہیں خیام سے اس طرح اللہ کے ذکر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اور مغرب کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ میں، چونکہ وہ میرا قتل چاہتے ہیں، میری قربانی چاہیے اسلام کے لیے، میں اپنے ساتھیوں گردن سے بیعت اتار لے دوں۔ بہت بڑا اقدام تھا۔ لوگ پتنی اپنے لشکر کو جمع کرنے کے لیے، لوگ کہتے ہیں نا امام حسین جنگ کے لیے آئے تھے، اور وہ امام حسین اگر اس طرح ہوتا تو اس طرح چراغ بجھا کر اپنے ساتھیوں کو نہ کہتے کہ واپس چل۔ دوسرا یہ کہ امام کو اپنے ساتھیوں کی تربیت پہ یقین تھا، ان کی فکر و نظر پہ، ان کی سوچ پہ یقین تھا۔ امام نے حضرت عباس کا چراغ بجھا دیں۔ چراغ جب بجھے تو امام حسین نے خطبہ دیا، میں سارا خطبہ نہیں پڑھتا، اس کے ایک دو جملے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ دشمن آپ میری جان کے پیاسے ہیں، اور میرا جو مقصد ہے وہ میری قربانی سے حاصل ہو جاتا ہے، لذا میں بیعت کا جو توق ہے وہ آپ کی گردن سے اتار رہا ہوں۔ آپ ایسے کریں کہ میرے جو ساتھی ہیں سارے میرے اہل بیت سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر چلے جائیں، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اور میں بالکل ناراض نہیں ہوں، اللہ کے ہاں میں گواہی دوں گا یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں، آپ چلے جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ چراغ جلاؤ۔ چراغ جب جلا سب سے پہلے حضرت غازی عباس اور فرمایا کہ اے فرزند رسول، کیسے ہوگا کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں گے، کیسے ہم برداشت کریں گے، اللہ وہ وقت ہمیں نہ دکھائے آگے آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور ہم زندہ رہیں۔ اس کے بعد امام حسین کے فرزندان اور حضرت غازی عباس کے دیگر بھائی اٹھے، پھر حضرت مسلم بن عقیل کے فرزندان اور ان کا خاندان اٹھا، اور انہوں نے کہا کہ مولا ہم کیسے چلے جائیں آپ کو چھوڑ کر، ہم خدا کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ تو مولا حسین نے کہا کہ مسلم بن عقیل کی قربانی کافی ہے کربلا کے لیے، مجھے نہیں چاہیے اور قربانی۔ انہوں نے کہا مولا آپ کو چھوڑ کے، آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ اس کے بعد اصحاب کی باری یہی، میں مسلم بن اوسجہ باقی اصحاب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مسلم بن اوسجہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، بوڑھا صحابی ہے، کھڑا ہو گیا، کمر میں باندھا ہوا ہے، کپڑا باندھا ہوا ہے، کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے یبن رسول اللہ، آپ کیسے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے بے وفا ہیں ہم؟ فرمایا یہ میرا نیزہ، یہ میرا تلوار ہے، اس نیزے کے ساتھ ان کے سینوں میں ماروں گا، اس تلوار کے ساتھ ان کے سر اڑاؤں گا، اور کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک اپنی جان اللہ کے حوالے نہ کر دوں۔ اس کے بعد جناب سعید ابن عبداللہ حنفی اٹھے اور اٹھ کر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے قتل کیا جائے مولا، پھر زندہ کیا جائے، پھر مجھے زندہ جلایا جائے، پھر اس راکھ کو دریا میں بکھیر دیا جائے، اس طرح اگر 70 مرتبہ میرے ساتھ کیا جائے اور دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے، میں پھر کہوں گا آگے مولا حسین میں آپ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں جب 70 مرتبہ تیار ہوں اتنی دردناک موت کے بعد، تو یہ تو مجھے یقین ہے کہ ایک دفعہ موت ہے، پھر میں آپ کے نانا کے پاس حاضر ہوں گا اور وہاں میں سرخرو ہوں گا، میں چھوڑ کے آپ کو نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد آخری جو کھڑے ہوئے جناب زہیر بن قین، آج ان کے جملے تاریخ موجود ہیں،
انہوں نے کہا یبن رسول اللہ، میں جب آپ کے ساتھ شامل ہوا تو میں ایک عقیدہ لے کر، ایک نظریہ لے کر، ایک مشن لے کر میں خالصتاً حسینی بن کے آپ کے ساتھ آیا، اور میں اعلان کر رہا ہوں کہ 1000 مرتبہ بھی اگر مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے گا، 1000 مرتبہ بھی یہ ہو اور پھر مجھے اٹھایا جائے، میں کہوں گا میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد سب اصحاب نے اس وقت امام حسین، میں کہتا ہوں زبان حال سے میں کہتا ہوں، شب عاشور کیسی تھی، چراغ بجھے پھر جلے، اور ان ساتھیوں کی وفاداری۔ اس لیے امام حسین نے کہا کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے ان ساتھیوں سے بہتر ساتھی تاریخ میں کسی کو نہیں ملے، میرے اہل بیت سے بہتر اہل بیت کسی کو نہیں ملے، میں آپ پہ فخر کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میرا نانا موجود ہوگا آپ کی شہادت کے بعد، آپ کے استقبال کے لیے اپنے ہاتھ سے آپ کو جام پلائے گا۔ یہ ساتھی، میں کہتا ہوں مسلمان شب عاشور کو، یہ پیغام ہے مسلم بن اوسجہ کا، زہیر بن قین کا، حبیب بن مظاہر کا، ان سب کا پیغام ہے کہ اللہ کے دین کے راستے میں جب اللہ کے دین پہ مشکل آئے، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ کا وعدہ ہے، کربلا والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا، جتنا زیادہ دشمن دنیا سے کربلا کو اور نام حسین کو مٹانا چاہتا ہے، یزیدیت کا دفاع کر رہا ہے، لیکن اتنا زیادہ امام حسین ذکر حسین کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ اور وہی جملہ امام حسین رسول اکرم کا جو آپ نے ابتدا میں بیان فرمایا کہ ان للحسین فی قلوب المومنین لحرارۃ لا یبرد ابدا، حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں وہ حرارت اور وہ گرمائش ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، حسین اور کربلا والوں کا پیغام اور ان کی یاد اور ان کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ایک سوال آپ سے، لیکن ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پھر آتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اس شب کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، شب عاشور۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا عارف حسین واحدی، مولانا حیدر علوی اور زہیر عباس موجود ہیں، اور شب عاشور کی بات ہو رہی ہے، مقصد حسین کی بات ہو رہی ہے، قربانی حسین کی بات ہو رہی ہے، وہ قربانی جو ازل سے لکھی تھی اور انسانی ہدایت کے لیے لکھی تھی۔ اس قربانی کو آج کی رات کو اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو گویا جو تخلیق انسانیت کا مقصد ہے وہ کسی صورت سمجھ نہیں آئے گا۔ جناب مولانا حیدر علوی و افتخار عارف نے کہا تھا کہ وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ تو یہ جو شب ہے، یہ چراغ تو گل ہوا ایک جگہ، لیکن کائنات روشن ہو گئی۔ یقیناً وہ چراغ جلا کر آپ نے دیکھا تھا کہ وفا کے چراغ کتنے جل رہے ہیں، اور جب وہ چراغ روشن کرنے کے لیے کہا گیا تو کہا عباس چراغ روشن کر دو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مولا حسین کا اتنا پختہ یقین تھا کہ سارے مجھے چھوڑ کر چلے جائیں، میرا عباس مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور مولا غازی عباس نے پھر شہنشاہ وفا بھی کہلائے۔ کہا جاتا ہے اس کے بعد مولا حسین نے حکم دیا کہ اپنے اپنے خیموں کے اندر جائیے اور تلاوت کلام الہی میں مشغول ہو جائیے۔ اس دوران سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ شاید کہیں خطاب کی آواز آ رہی ہے۔ ایک طرف اہل بیت اطہار کا خیمہ ہے اور وہاں پر حضرت علی اکبر خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک طرف اصحاب کا خیمہ ہے اور وہاں پر جو ہے وہ حضرت حبیب ابن مظاہر خطبہ دے رہے ہیں۔ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے آ کر دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر جو اتنی بزرگ ہستی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کل جب کربلا سجے تو کسی بھی اہل بیت اطہار کے فرد کو خراش بھی آنے سے پہلے ہم اصحاب رسول جو ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے، گردنیں کٹا دیں گے، لیکن اہل بیت اطہار کو
خراش بھی نہیں آنے دیں گے۔ گویا ہم سب سے پہلے قربان ہوں گے، پھر کسی یزیدی کو جرأت ہوگی کہ وہ اہل بیت اطہار تک پہنچے۔ سیدہ نے اللہ کا شکر ادا کہا گیا نا کہ اصحاب حسینی جیسے اصحاب کائنات نے دیکھے کسی کے نہیں۔ پھر سیدہ تشریف لاتی ہیں جو اہل بیت اطہار کا خیمہ ہے، وہاں دیکھا تو حضرت علی اکبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، ہم قرآن کے وارث ہیں، ہم اسلام کے وارث ہیں۔ کل جب کربلا سجے تو سب سے پہلے ہم خون رسول اسلام پر قربان ہوں گے، قرآن پر، حرمت قرآن پر، حرمت سجدہ پر سب سے پہلے ہم قربان ہوں گے۔ کسی بھی اصحاب رسول کو خراش آنے سے پہلے ہم وارثان رسول پہلے قربان ہوں گے، پھر کوئی یزیدی ان تک پہنچے گا۔ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے دونوں خطبے سننے کے بعد سر سجدے میں رکھا اور کہا، مالک جو اصحاب، جو گھرانہ نبوت جو تو نے حسین پاک کو دیا ہے، یقیناً روئے زمین پر یہ کسی کا نہیں ہے۔ یقیناً یہ وہ لمحات تھے جن لمحات میں عقل انسانی سوچتی ہے کہ اگر یہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا تو خیمہ یزیدی میں جو تلاوت ہو رہی تھی وہ بھی تو قرآن کی تھی۔ اگر یہاں کوئی نماز میں مشغول تھا تو وہاں اگر نماز پڑھی جا رہی تھی وہی نماز تھی جو رسول اللہ کی نماز ہے۔ اگر یہاں پر سجدہ دیا جا رہا ہے وہاں بھی سجدے میں تسبیح وہی تھی جو رسول اللہ نے یہاں پڑھی جا رہی ہے۔ پھر یہ خیمہ معتبر کیوں ہے اور وہ خیمہ لعنتی کیوں ٹھہرا؟ اس لیے نماز نہیں بدلی، نمازیں وہی ہیں، قرآن نہیں بدلا، قرآن دونوں طرف وہی ہے، سجدے نہیں بدلے، سجدے دونوں طرف وہی ہیں، روزہ حج زکوٰۃ کچھ بھی نہیں بدلا، بدلا ہے تو رہنما۔ ادھر یزید کو وہ رہنما مانتے ہیں، وہ لعنت اللہ ہو گئے، ادھر حسین کو اپنا امام اور قائد مانتے ہیں، یہ رحمت اللہ ہو گئے، اور یہ جو ہے وہ صبح قیامت تک جنت کے وارثوں کے ساتھ پڑوسی ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آج کی شب بھی یہ پیغام دے رہی ہے، اگر آپ کا قائد، اگر آپ کا لیڈر، اگر آپ کا رہنما، اگر وہ ہدایت اور صراط مستقیم کے راستے پر ہے تو یقیناً وہ آپ کو بھی لے کر جائے گا صراط مستقیم پر۔ اور اگر اس کا کردار یزیدی ہے، اس کا کردار جو ہے وہ فاسق و فاجروں والا ہے، اور آپ اس کے پیچھے ہاتھ باندھے چل رہے ہیں تو وہ آپ کو جنت کے راستے پر نہیں لے کے جا سکتا، یزیدی کردار والا آپ کو جہنم کے راستے پر ہی لے کر جائے گا۔ اور پھر یہ کنفرم بات ہے کہ مولا حسین نے آج کی شب دو چیزوں کو الگ الگ کر دیا۔ جہاں یہ فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلا، یہ نہیں کہا کہ حسین جو ہے وہ یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یہ فرمایا مجھ جیسا، میری مثل، اس کی مثل کی بیعت نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں تمثیلات دی گئی ہیں۔ ایک میری مثال ہے کہ جو قرآن کی وحی کے سائے میں پل کر جوان ہوا ہے، ایک میری مثال ہے جو رسول اللہ کی آغوش میں پل کے جوان ہوا ہے، ایک میری مثال ہے کہ جہاں پر سجدوں کی طہارت رکھنے والی میری ماں ہیں، جہاں جو ہے وہ سجدوں کی طہارت رکھنے والے اور عبادات کو اور خشوع و خضوع رکھنے والے میرے باپ مولا کائنات ہیں۔ دوسری طرف یزید پلیت اور اس کا جو ہے وہ شجرہ ہے جہاں پر جو ہے وہ کہیں یہ سجدوں کی طہارت آپ کو نہیں ملتی ہے۔ ایسے ماحول کے اندر مجھ جیسا اس شخص کو جو اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے، جو شراب کو حلال کہہ رہا ہے، جو زنا اور بدکاری کو حلال کہہ رہا ہے، تو ایسا شخص جس کا کردار ننگے دین اور ننگے ملت ہے، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ قیامت تک کے لیے ایک دستور حیات دیا آج کی شب مولا حسین نے کہ اگر آپ مومن ہیں تو مومنانہ بصیرت کا تقاضا ہے کہ مشن حسین کو سمجھا جائے، اور قیامت تک آنے والے کل کے یزید کو برا کہنا بہت آسان ہے، ہر شخص ممبر پر بھی کہتا ہے، تقریر و تحریر میں بھی کہتا ہے، لیکن اپنے وقت کے یزید کو برا کہنا اس لیے مشکل ہے کہ وہاں حسین پاک کی طرح قربانی دینی پڑ سکتی ہے۔ اور حضور آپ کا فرمان ہے کہ کلو یومن یومن عاشورا و کلو اردن اردن کربلا، ہر دن 10ویں محرم اور ہر شب جو ہے وہ ہر زمین کربلا کی سرزمین ہے۔ آپ اپنے کردار سے ثابت کریں گے کہ آپ حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ ہاں، وہ جو آپ نے بیان فرما دیا نا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو اب مجھ جیسا بھی پہچاننا ہے ہم نے معاشرے میں کہ حسین کون ہے، حسین کے وارث کون ہیں، اور پھر اس جیسا بھی پہچاننا ہے کہ آج یزیدان وقت کون ہے۔ یہ بہت صحیح جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، آج کی رات کا ایک اور پہلو جو بہت عظیم پہلو ہے، اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، تو وہاں صبر ہو رہا تھا۔ لیکن یہاں آج کی رات کی خاص بات کہ
بہت سے وارثان اسماعیل ہیں۔ امام حسین کو تو کہا ہی گیا نا، اقبال نے کہا مانی ذب عظیم آمد پسر، لیکن بہت وارثان اسماعیل ہیں جو صبر کے بجائے شکر کا کہہ رہے ہیں، خود تیار ہو رہے ہیں، مائیں تیار کر رہی ہیں قربانی کے لیے۔ تو تاریخ میں قربانی کی ایسی بے نظیر مثال ہم نے نہیں دیکھی، اور پھر یہ اس رات کے بعد جو قربانیاں ہوئیں وہ اس رات کی تمہید کے بعد ہی پھر داستان چلی۔ تاریخ میں حضور کے بعد ایسے نظریاتی ہستیاں بھی ہم نے نہیں دیکھی جو اپنے نظریے پہ کٹ مرنے کے لیے، اپنے عقیدے پہ، اپنے ان جذبوں پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ انی لا اری الموت الا سعادہ، امام حسین کا فرمان ہے۔ روز عاشور جس وقت تلوار لے کر دشمنوں کی طرف نکلے نا، تو کسی نے کہا کہ مار دو اس کو موت کے منہ تک پہنچا دو۔ امام حسین نے فرمایا حق کے راستے میں انی لا اری الموت الا سعادہ، میں موت کو راستے میں سعادت نہیں سمجھتا۔ اور شب عاشور کا ایک واقعہ، امام حسین کے بھتیجے ہیں 13 سال کے، وہ مولا علی حیدر کرار کے پوتے ہیں۔ جس وقت امام حسین نے اعلان کیا نا ساتھیوں میں کہ کل میں بھی شہید کر جاؤں گا اور آپ بھی سب شہید ہو جائیں گے، تو یہ شہزادہ ننھا سا یہ کھڑا ہو گیا اور کہا چچا جان کیا میرا نام بھی شہیدوں کی لسٹ میں ہے؟ تو فرمایا ہاں بیٹے تیرا نام بھی ہے، حتیٰ تیرے بھائی اصغر کا نام بھی ہے۔ تو تلوار نے آم سے نکالی غیرت مند باپ کے غیرت مند بیٹے نے، اور کہا کہ کیا لشکر اشقیا خیموں میں گھس آئیں گے؟ اس وقت امام حسین نے وضاحت فرمائی۔ لیکن جس وقت بیٹے نے پوچھا نا بھتیجے نے کہ کیا میرا نام بھی ہے شہیدوں میں؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا السنا نا، مولا نے پوچھا کہ آپ کیسا سمجھتے ہیں اسرا میں موت کو؟ کہا السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ جب مولا نے کہا کہ ہم حق پر ہیں، کہا الموت احلی من الاصل، امام کی اطاعت میں مرنا اور اس مشن کے لیے مرنا میرے لیے یہ موت جو ہے یہ شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اس 13 سالہ خانوادہ اہل بیت کے شہزادے کا کیا عظیم پیغام ہے۔ اور اس کے علاوہ جس وقت امام حسین اپنے ساتھیوں سے فارغ ہوئے نا، ہر خیمے میں گئے، ام کلثوم کے خیمے میں گئے، جناب زینب کے خیمے میں گئے، جناب رقیہ خیمے میں گئے، ہر خیمے میں گئے، اور امام حسین نے تعجب سے دیکھا کہ خانوادہ اہل بیت کی جتنی خواتین ہیں سب نے اپنے اپنے شہزادوں کو بٹھائے ہوئے۔ مثلا زینب کبریٰ نے اپنے دونوں بیٹوں کو، 7 اور 8 سال کے بیٹے ہیں، اور بٹھا کے یہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹو بے شک تم ننھے ہو لیکن تمہارے ماموں پر مشکل ٹائم آیا ہے، کل یہ نہ ہو کہ تم پیچھے ہٹو اور مجھے گلہ دلواؤ۔ وہ بیٹے جو تلواریں صاف کر رہے تھے انہوں نے کہا امی جہان کل ہمیں دیکھیں گے ہم کس بہادری اور شجاعت کے ساتھ ہم اپنے بابا کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم یہاں شہادت پیش کریں گے۔ جناب علی اکبر کو ماں، جناب قاسم کو ماں تیار کر رہی تھی، اور سب مائیں کتنی نظریاتی مائیں ہیں، کتنی عظیم مائیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں کہ ہماری یہ لخت جگر کل قربان ہو جائیں گے، لیکن ان کو تیار کر رہی ہیں کہ خیال کرنا کل پیچھے ہٹ کے ہمارے لیے یہ نہ کہ ہمیں کوئی تانا دے کل اور ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ میں سمجھتا ہوں وہ جو مائیں وہاں آئی تھیں، جو بہنیں وہاں آئی تھیں، جو بیٹے وہاں آئے تھے، جو بزرگ وہاں آئے تھے، سب تربیت یافتہ لوگ تھے اور تیار تھے۔ اس لیے تو مولانا صاحب نے کیا، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے جی ٹھیک ہے، اور وقت ہمارے پاس کم ہے۔ ایک مصائب کا اگر آپ اجازت دیں، مصائب کا ایک کلام سن لیں، اس کے بعد وقفہ ہے، اور وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو
پھر ہو نہ سکے گی۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ گھبرائے ہوئے لال ہیں، سہمی ہوئی مائیں، جی بھر کے میں دے لوں علی اکبر کو دعائیں، لینا ہے ابھی اون محمد کی بلائیں۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ، بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کا سینہ، جھولا لی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ، اور کل کون سنے گا یہ میری آہ و بکا بھی، ہوگا تہ خنجر میرے بھائی کا گلا بھی، خیمہ تو کجا سر پہ نہ ہوگی یہ ردا بھی۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ ناظرین، شب عاشور کے تذکرے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں مولانا عارف حسین واحدی صاحب، مولانا حیدر علوی صاحب اور زہیر عباس صاحب موجود ہیں۔ مولانا حیدر علوی صاحب، آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا آج کی رات کے حوالے سے، اور پھر فوراً جناب واحدی صاحب کی طرف آؤں گا کہ آج رات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حد فاصل ہے آج کی رات سے پہلے کے ایام اور آج کی رات کے بعد کے ایام۔ آج کی رات سے پہلے آپ نے خود فرمایا تھا کہ رسول پاک نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، لیکن آج کی رات کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ حسین سے ہیں۔ یعنی اسلام کی گویا امام حسین علیہ السلام نے آج کی تیاری کے بعد اور پھر کل کے دن کی انشورنس کر دی۔ اب کوئی یزیدی قوت اسلام کی روح کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو اس رات کو اس تناظر میں دیکھنا اور اس کو سمجھنا، اور اس رات کے واقعات کو اسی لیے خطبہ ہوں، علماء ہوں، شعراء ہوں، ذاکرین ہوں، وہ اس رات کے واقعات بار بار جیسے آپ نے اور مولانا واحدی صاحب نے بیان کیے فرماتے ہیں۔ دیکھیے، جو یزید کا کردار تھا وہ حرمت اسلام اور حرمت قرآن، حرمت سجدہ، حرمت قیام کو ختم کرنے والا تھا، جبکہ مولا حسین کے کردار کو دیکھیں تو آپ حرمت قرآن کے محافظ ہیں، حرمت سجدہ کے محافظ ہیں،
حرمت اسلام کے محافظ ہیں، اور آپ نے اپنی پوری جد و جہد سے یہ ثابت کیا، یہاں تک کہ روز عاشور بھی خطبات کے ذریعے، وہ خطبہ حجۃ الوداع ہو یا خطبہ غدیر ہو، اس کی یاد تازہ کی، توحید بیان کر کے، رسالت بیان کر کے، اپنی ولایت کو بیان کر کے، کہ شاید کسی یزیدی کے اندر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا حیا پیدا ہو جائے اور وہ حق کی طرف لوٹ آئے۔ آج کی شب جہاں ہم نے دیکھا کہ سب کو وصیتیں فرمائیں، وہاں سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو الگ سے بھی آپ نے کچھ وصیتیں فرمائیں کہ اور جس کو آپ فرما رہے تھے کہ ممکن ہے، وہ ممکن کا لفظ تو تسلی کے لیے تھا، حقیقت یہ تھی کہ مولا حسین کی نگاہوں کے سامنے ساری حقیقت عیاں تھی۔ بالکل آج جو ذاکرین اور واعظین یہ کہتے ہیں لشکر لاشا حسین تڑپا کربلا کی زمین پر، میرا ایمان ہے کہ حضرت علی اصغر کا بھی لاشا نہیں تڑپا، وہ بھی جانتے تھے۔ ان کی ہنسی کو آج لوگ اس پہ ہنسی اڑاتے ہیں، وہ ہنسی ان پر تھی لشکر یزید پر، کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید تم ایک علی اصغر کو شہید کر کے تم فتح حاصل کر لو گے، میری ہنسی تمہیں شکست دے گی قیامت تک اور غالب آئے گی۔ تو یہ پوری جانکاری کے ساتھ، پوری ہوش و حواس کے ساتھ اور پوری طرح کربلا میں اتر رہے تھے آج کی شب۔ اور آج کی شب جب آپ نے فرمایا کہ جب کل یزیدی فوج نہ خیموں کا حیا کرے، نہ آپ کی ردائے طہارت کا حیا کرے، تو نگاہوں کے حیا کو قائم رکھنا۔ میرے بچوں کے سروں پر اس وقت ماں آپ ہی ہوں گی، اس لیے ماں کی ممتا ان کو کم محسوس نہ ہو، آپ نے ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے۔ میرے زین العابدین کو لڑکھڑانے نہ دینا، اس کا مطلب ہے کہ اور کیونکہ مولا حسین بھی جانتے تھے اور سیدہ زینب کبریٰ نے بھی مباہلہ کے دن دیکھا تھا کہ میری ماں جا رہی ہیں اسلام کا مقدمہ لڑنے، حسین خود گئے تھے کربلا جو ہے وہ مباہلہ کے دن اسلام کا مقدمہ لڑنے۔ اس لیے اسلام کا مقدمہ لڑنا مولا حسین کے لیے کوئی نیا کام نہیں تھا، اس وقت بھی اسلام کے منکر تھے اور آپ نے جو ہے وہ اپنے نانا کی باہوں میں اٹھا کر گئے آپ بھی اس وقت بھی گئے۔ آج بھی موقع تھا کہ اسلام کا مقدمہ لڑنا تھا، ورنہ یزید نے اگلے دن یہ کہہ لیجئے کہ سرکاری طور پر یہ کہنا تھا کہ آج اسلام عملاً ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ سیدہ زینب کبریٰ کو دی جانے والی نصیحتوں اور وصیتوں کا کمال اور عروج تھا کہ سیدہ زینب کبریٰ نے نہ کربلا کو مٹنے دیا، نہ فکر حسینی کو ختم ہونے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے لیے صرف مولا حسین کی قربانی نہیں ہے، صرف حضرت علی اصغر سے حضرت علی اکبر کی قربانی نہیں ہے، یا حضرت قاسم سے حبیب ابن مظاہر تک کی قربانی نہیں ہے، یہ قربانیاں بجا ہیں، یہ سر تو کٹ گئے۔ اصل کربلا شب عاشور ہو، روز عاشور ہو، یا شام غریبہ ہو، یا اس کے بعد جتنا عرصہ سیدہ زینب کبریٰ نے گزارا، اصل کربلا تو ان پر تھی جو باقیات کربلا ہیں، کیونکہ جو ظلم اس کے بعد ڈھائے گئے ان کی بھی بے انتہا ہے۔ لیکن وصیت یہ تھی کہ جہاں ہم صبر کے مقام پر شکر کر رہے ہیں، جب مظالم کی انتہا، کیونکہ اب تو مولا حسین موجود ہیں، مولا غازی عباس آج کی شب موجود ہیں، آج ان کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے آپ تک، لیکن کل جب ہم نہیں ہوں گے تو پھر یاد رکھنا کہ وہ نہ آپ کی رضا کا حیا کریں گے، نہ وہ آپ کے خیموں کا حیا کریں گے۔ جب سب کچھ چھن جائے، جب سب کچھ جل جائے، تب بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ آپ رسول زادیاں ہیں، اس لیے کہ آپ سیدہ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ اس وقت کی وہ وصیتوں کو سیدہ زینب کبریٰ نے ایسا اپنے دل میں بٹھایا کہ وہ سفیرہ کربلا بن کر وہاں سے نکلتی ہیں، پھر وہ پیغام حسین بن کر نکلتی ہیں، پھر وہ فکر حسین کی امین بن کر نکلتی ہیں۔ اس لیے آج کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی کربلا سے اور آج کی شام جو ہے وہ شب عاشور سے یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ غیر عام نہیں ہیں، آپ کم اہم نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کربلا میں فقط مرد ہی ہوتے، اگر مباہلہ کے دن سیدہ کائنات تھیں تو کربلا کی سرزمین پر بھی سیدہ زینب کبریٰ بنت زہرا موجود ہیں۔ اور اس بات کا پیغام ہے کہ مرد ہو یا عورت، جب اسلام پہ مشکل وقت آئے، وقت کے یزید اسلام کو نوچنے لگیں، تو پھر کربلا اور آج کی شب یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں آپ کے پاس لاؤ لشکر کتنا ہے، آپ کے پاس قوت کتنی ہے، آپ بے سر و سامانی کے عالم میں بھی یزیدیت سے اگر ٹکرا جاتے ہیں تو پھر حسینیت ہے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے۔ یہ وہ داستان ہے جو لفظوں سے سمجھائی نہیں جاتی۔ ہائے ہائے، بے شک بے شک بے شک۔ اور
جو ہی حضرت قاسم نے کہا تھا اور حضرت علی اکبر نے بھی کہا تھا کہ کیا ہم حق پر نہیں، اور حق پر ہیں تو پھر نہیں دیکھنا کہ ہم کم ہیں یا زیادہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی، ہمارے پروگرام کا بھی آخر ہے، اور آخر شب کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب چلتا تھا تو نماز کے وقت تو ضرور رکتا تھا اور باجماعت نماز ہوتی تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے ایک مؤذن مقرر کیے ہوئے تھے جو نماز سے پہلے اذان دیتے تھے، اور ان مؤذن کی پھر کیا شان ہے کہ جو قافلہ حسینی کی اذان دیتے تھے، ایک بلال مؤذن تھے، ان کی کیا شان ہے، اور ایک یہ امام حسین کے مؤذن ہے، اگر مجھے نام صحیح یاد ہو، حجاج بن مسروق یا اسی طرح کا نام تھا، تو ان کا نام بھی تاریخ میں رہنا چاہیے کہ حضرت بلال کی اگر اتباع کسی نے کی تو اس نے کی۔ لیکن آخری شب کا سوال کہ آج امام حسین علیہ السلام نے مؤذن چینج کر دیا، یہ مؤذن جو چینج کیا یہ کون تھے اور اس کا فلسفہ کیا تھا؟ امام مظلوم دنیا کو آخری پیغام دینا چاہتے تھے۔ شب عاشور کی جب سحر طلوع ہوئی اس وقت امام نے مؤذن تبدیل کرنے کا اعلان فرمایا، بڑا عجیب تھا۔ اچھا یہاں کوئی دنیاوی مقابلہ تھا نہیں کہ حجاج بن مسروق ناراض ہو جائے جناب کے کیوں، اور پھر وہ شہزادہ میں سمجھتا ہوں اس جیسا شہزادہ کائنات میں کہاں ملے گا، حسین کا کڑیل جوان، وہ لخت جگر، جو بیویاں حسین کے اس شہزادے کو زندہ دیکھ کر روتی تھی، تو اس کی جب اذان آئی، جب اللہ اکبر کی صدا جناب علی اکبر نے دی، میں کہتا ہوں وہ جو صدا ہے، میں آج کی شب آج جو لوگ پیغام سن رہے ہیں اور جو جوان سن رہے ہیں پروگرام میں، انہیں کہوں گا علی اکبر جیسا شہزادہ کائنات میں نہیں ہے۔ لیکن سحر کے وقت نماز تہجد کے بعد صبح کی اذان اس شہزادے نے دی، وہ شہزادہ اذان دے کر اعلان کر رہا ہے، او میرے جوانوں، او میرے جد کی امت کے نوجوانوں اور جوانوں، خیال کرنا کبھی سحر کے ٹائم پہ سونا نہیں ہے، علی اکبر کی اذان کو یاد کرنا ہے۔ اور پھر جس وقت وہ صدائیں بلند ہوئیں صحرائے کربلا میں، تو کہتے ہیں کہ جس وقت علی اکبر نے اذان دی نا تو بیویوں کو پتہ تھا، سب خانوادہ اہل بیت کو اور کربلا والوں کو سب کو پتہ تھا کہ یہ آخری اذان جناب علی اکبر کی سحر کی آخری اذان آ رہی ہے، کل صبح شاید اذان دینے والا ہی کوئی نہ ہو۔ اس لیے جو جو اذان کے بند پڑے جاتے رہے، جو جو واویلا خیام میں زیادہ ہوتا گیا، اور جناب علی اکبر کی اذان آج بھی ہمارے پاس بھائی 1 منٹ ہے، 1 سے 1.5 منٹ، میں صرف یہ پیغام دوں گا یہاں کہ 1.5 منٹ ہے جی، کربلا کے چاہنے والوں، کربلا کے فالوورز، کربلا کے پیروکاروں، شب عاشور کو پڑھو، روز عاشور کو پڑھو، اور پڑھ کر یہ پیغام آگے پہنچاؤ، چونکہ کربلا کا واقعہ ایسا ہے، فدیناہ بذبح عظیم۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے ہوگا وہ منکر اسلام ہے، وہ فالوور اسلام ہے فلاں، میں یہ کہتا ہوں کہ شب عاشور کے بعد، روز عاشور کے بعد، اتنی عظیم قربانی کے بعد قیامت تک یا حسینیت کے پیروکار ہیں یا یزیدیت کے پیروکار ہیں۔ اگر مذہب ہیں تو دو ہی ہیں، یا حسینیت ہے یا یزیدیت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سنبھال کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے حسینیت کے قافلے میں جانا ہے، یزیدیت کے قافلے میں جانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے مظالم کے بعد خانوادہ رسول کے ساتھ اس حد تک زیادتی اور وہ خوف فراز کا جو شب عاشور ماحول تھا، اس ماحول سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو حسینیت کے ساتھ چلے گا وہ سرفراز ہوگا، اور غرق اور ہلاک ہوگا وہ جو یزیدیت کے قافلے میں جائے گا۔ ناظرین محترم، ابھی جیسے مولانا عارف حسین واحدی صاحب نے کہا کہ جو حسین کے ساتھ چلے گا وہ سرفراز ہوگا، اور جو یزید کے ساتھ چلے گا یقیناً انسانیت سے گر جائے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اس سے قبل ہم ایک مصائب پر مبنی کلام سنیں گے۔ آخری پیغام یہی ہے، وہ افتخار عارف نے کہا تھا نا کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ کائنات کو زندگی اب قربانی حسین سے، یعنی طاقت اور حیات قربانی حسین سے ملتی رہے گی۔ مہمانان گرامی سے شکریہ کے ساتھ پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن پروگرام کے اختتام سے قبل شب عاشور کے مصائب کے حوالے سے کلام ظہیر عباس پڑھیں گے۔ شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، علی کی لاڈلی
گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، زمین چپ ہے، فلک سہما ہوا ہے، دل زینب پریشان ہو رہا ہے، گھٹا ظلم و ستم کی چھا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، قضا کی زد میں زہرا کا چمن ہے، حسینی قافلہ تشنا دہن ہے، لہو چشمے فلک برسا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، کبھی اونوں محمد کو بلایا، کبھی سینے سے اکبر کو لگایا، کبھی عباس کو سمجھا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، رسول پاک کی مسند بچھا کر علی اکبر کو پہلو میں بٹھا کر سکون قلب زینب پا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے۔